دوپہر کی سڑی ہوئی دھوپ گلیوں کی دیواروں سے ٹکرا کر شعلے اگل رہی تھی۔ سورج بلندی پر تھا مگر فضا میں گھٹن ایسی کہ سانس لینا بھی دوبھر لگ رہا تھا۔ منال کے لیے یہ کوئی معمول کا دن نہیں تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر، آنکھیں سرخ اور قدم بوجھل ہو چکے تھے۔ کالی گاڑی دھیرے سے گلی کے موڑ پہ رکی۔ گاڑی کے اندر کا ٹھنڈا ماحول اب ایک بھیانک یاد بن چکا تھا۔ دروازہ کھلا۔ منال نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ اٹھایا اور قدم باہر رکھا۔ گلی سنسان تھی۔ گاڑی سے کچھ قدم دور ایک سایہ اس پہ نظر رکھے کھڑا تھا۔ حسیب الرحمان، سفید شرٹ کے اوپر گہرے نیلے کوٹ میں، ہاتھ سینے پہ لپیٹے، کالج پرنسپل کا وہ امیر زادہ بیٹا جو بظاہر مہذب تھا مگر اندر سے ایک ایسی وحشت چھپائے ہوئے تھا جس نے منال کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ منال نے گیٹ کے قریب قدم رکھا ہی تھا کہ اس کی پیٹھ پر وہ آواز گونجی، دھیما مگر زہر آلود، خبردار، اپنے گھر جا کر اگر کسی کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لرز گئی، پسینے میں بھیگی پلکیں نیچے جھکی رہیں، اس کی سانسیں جیسے رکنے کو تھیں، گلے سے آواز نکلنے کی ہمت نہیں بچی تھی، صرف گردن آہستہ سے اس بات میں ہلا دی، چپ چاپ اندر جانا ہے، نارمل رہنا ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ حسیب نے ایک اور قدم آگے بڑھ کے کہا اور پھر وہیں رک گیا۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، دھمکیوں کا اندھیرا تھا۔ منال نے سر ہلایا اور جیسے کسی مشینی حرکت کے تحت گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں میں جان نہ تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، دروازہ پیچھے سے آہستہ سے بند ہوا مگر وہ لمحہ، وہ جملے اس کے اعصاب پہ نقش ہو چکے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ کالج نہیں گئی تھی بلکہ کالج کے وقت پر حسیب الرحمان کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ گزرے 6 گھنٹے اس پر کسی قیامت کی طرح تھے اور اس سے بھی زیادہ حسیب الرحمان کی دھمکیاں اس کا دم گھوٹ رہی تھیں۔ اس کی ماں سامنے نظر نہ آئی تو اس نے تیزی سے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اس وقت اپنی ماں کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے بیگ زمین پہ پھینکا اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی، چہرہ بکھرا ہوا، نظریں خالی، سفید کالج کے کپڑے پسینے سے بھیگے اور اندر صرف ایک سوال، یہ سب کیا تھا، کیوں ہوا تھا اور آخر یہ سب کب ختم ہوگا؟ اس نے گردن کے پاس سے یونیفارم کا کالر کھسکایا تو آئینے میں وہی نیلے رنگ کا نشان واضح نظر آیا جس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ آہستہ سے گردن پہ ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ شرٹ پر بنی تعویذ پٹی کے ایک ایک بٹن کو کھولتے ہوئے اسے سینے پہ موجود نشان نظر آنے لگے، کسی کی وحشت اور قربت کے نشان۔ اس نے غصے میں ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا چوڑی دان اٹھا کے اتنی زور سے فرش پہ مارا کہ اس کی ماں دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ منال نے گھبرا کے یونیفارم کا دوپٹہ اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا، واپس بٹن بند کر لیے کہ کہیں اس کی ماں کو کوئی نشان نظر ہی نہ آ جائے۔ کیا بات ہے منال بیٹے، سب خیریت ہے؟ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں پریشانی اور زمین پہ بکھڑا ہوا چوڑی دان دیکھ کے وہ پریشان ہوئی تھی۔ جی ماما، بس ہاتھ لگ گیا تھا میرا، سوری، ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے کوئی بات نہیں میری جان، اور آ جائیں گی چوڑیاں، کانچ کی ہی تو ہیں، تمہیں تو کہیں چوٹ نہیں آئی نا؟ اس کی ماما نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ کے چیک کیے لیکن کہیں کوئی زخم نہ پا کے انہیں تسلی ہو گئی۔ تمہاری پسند کا کھانا بنایا میں نے، جلدی سے آ جاؤ، ساتھ مل کے کھاتے ہیں۔ چھوٹی بھی کب سے اسکول سے واپس آ کے بھوکی بیٹھی ہے۔ ماما آپ اسے کھانا دے دیا کریں، میری وجہ سے انتظار نہ کروایا کریں۔ ارے میری لاڈو، میں اسے منع نہیں کرتی، وہ خود کہتی ہے کہ بہن کے ساتھ ہی کھائے گی۔ چلو جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ۔ ماما اسے ہدایت دیتی باہر نکلی تو آنکھوں سے آنسو اور بھی روانی سے بہنے لگے۔ نہ دل میں سکون تھا نہ پیٹ میں بھوک، لیکن اپنی بہن اور ماں کی خاطر اسے ہمت کر کے دسترخوان پہ جانا ہی تھا۔ واش روم جا کے اس نے خود کو شاور کے نیچے بے بس حالت میں چھوڑ دیا۔ پانی اس کے وجود سے بہتے ہوئے آدھا دن ملنے والے زخموں کو بھگوتا چلا گیا اور اندر ہی اندر کہیں اس کی روح بھی دم توڑ رہی تھی، لیکن وہی اپنوں کا سوال تھا۔ کچھ دیر بعد ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، سر جھکائے، دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹے وہ دسترخوان پہ موجود تھی۔ بجو آپ اتنی گرمی میں کب سے دوپٹہ اوڑھنے لگیں؟ اس کی چھوٹی بہن حیران ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا،
اس لیے وہ گھر میں اکثر بغیر دوپٹے کے ہی گھومتی تھی۔ اس نے کبھی اس طرح اپنے گرد لپیٹ کے دوپٹہ گھر میں نہیں پہنا تھا۔ وہ ایک دم ہی گھبرا گئی۔ بس ایسے ہی پہن لیا، کیوں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تلخی سے کہتے اس نے چھوٹی بہن کو حیران کیا تھا۔ بچو، غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ایسے ہی پوچھ لیا تھا میں نے، گرمی ہو رہی ہے نا اس لیے۔ اس کی چھوٹی بہن مناہل گھبرا گئی تھی کہ آج منال کو ہوا کیا ہے، مگر اس کی ماما نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ انہیں لگا کہ شاید گرمی کا اثر ہے، اسی لیے انہوں نے منال کے 4 لقمے کھانے پہ بھی کوئی آبجیکشن نہیں کیا، اور وہ نیند کا کہہ کے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ دروازہ بھی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر سکون سے گزری تھی کہ اس کا فون گنگنانے لگا۔ اس نے گھبرا کے فون اٹھا کے دیکھا تو اسکرین پہ جگمگاتے نمبر نے اس کی جان نکال دی۔ اس نے تو یہ نمبر سیو بھی نہیں کیا تھا، لیکن نمبر کے ساتھ نام بھی لکھا آ رہا تھا، اور وہی نام اس کی زندگی کا سب سے بڑا ناسور بننے والا تھا، حسیب الرحمان۔ منال کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے والد دبئی میں نوکری کرتے تھے اور وہ وہیں دوسری شادی بھی کر چکے تھے۔ ضرورت کے پیسے وہ یہاں منال کی والدہ کو بھیج دیتے تھے، اور وہ انہی پیسوں سے بیٹیوں کی تعلیم اور شادی کے لیے جمع کر رہی تھی۔ منال ایک ذہین اور باحیا طالبہ تھی جو اسکالرشپ پر شہر کے ایک نامور گرلز کالج میں زیر تعلیم تھی۔ ڈاکٹر بننا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اسی لیے وہ اپنی تعلیم کو لے کے بہت زیادہ فوکس تھی، لیکن کئی سالوں سے اپنے باپ سے دور رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خلش پیدا ہو گئی تھی۔ جب کالج کی کوئی لڑکی اپنے والد کا ذکر کرتی تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے بکھرنے لگتی۔ اس نے بہت عرصے سے اپنے باپ کی محبت کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کیا تھا، اور اسی لیے وہ سب سے دور رہنے لگی تھی۔ اسے یہ سوچ کے بہت غصہ آتا تھا کہ اس کے والد نے اس کی ماں کو دھوکہ دیا، پردیس کمائی کے لیے جا کے وہاں شادی کر لی۔ کبھی کبھی وہ اپنی ماں سے بھی اس بات کو لے کے ناراض ہوتی تھی، لیکن اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی کہ 2 بیٹیوں کا ساتھ ہے، تمہارے باپ سے اس عمر میں طلاق لیتی میں اچھی نہیں لگوں گی، اس لیے تم لوگوں کی خاطر میں نے اس غم کو اپنے اندر دبا لیا ہے، اور تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ ماں کے سمجھانے پہ وہ خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن یہ خاموشی اس کے اندر ہی اندر اس کا دم گھوٹنے لگی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ ہو گئی تھی۔ وہ زندگی جینا بھول گئی تھی، نہ کوئی دوست رہی تھی، نہ کسی سے کوئی بات چیت، بس اس نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی تھی۔ اس دن بھی کالج میں سالانہ فنکشن کی بھرپور تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہر طرف رنگ و رونق تھی، لڑکیاں گانے، اسٹیج ڈرامے اور تقریری مقابلوں کی ریہرسل میں مصروف تھیں۔ فضا میں جوش اور خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اسی ہجوم میں ایک گوشے میں منال سفید دوپٹہ سنبھالے خاموشی سے اسٹیج کی آرائش کر رہی تھی۔ وہ بولتی کم اور کام زیادہ کرتی تھی، جسے لوگ غرور سمجھتے تھے، لیکن اصل میں زندگی کے تلخ تجربات نے اسے سب سے دور کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ تیزی سے چاروں طرف گھومتی پھرتی اپنی ٹیچرز کی ہدایات کے مطابق کام سر انجام دے رہی تھی کہ اسی لمحے کالج کے مین گیٹ سے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ یہ منظر کالج کے لیے کچھ غیر معمولی تھا۔ گاڑی سے اترنے والا نوجوان نہ صرف غیر مانوس تھا، بلکہ اس کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ سب لڑکیاں ایک پل کے لیے اپنی مصروفیت بھول گئیں۔ وہ لمبا قد، نفیس بال، چمکتے جوتے، مہنگی گھڑی اور پینٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان کسی ماڈل کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ تھا حسیب الرحمان، کالج کے پرنسپل کا اکلوتا بیٹا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کالج آیا تھا۔ چونکہ یہ صرف لڑکیوں کا ادارہ تھا، وہ کبھی یہاں آنے کا خواہش مند بھی نہیں تھا، مگر آج اس کے والد نے اسے زبردستی ایک خاص مہمان کے طور پہ تقریب میں شریک ہونے پہ مجبور کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ نرمی سے زیادہ بیزاری تھی، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے اسٹیج کے قریب کام کرتی ایک لڑکی پہ پڑی، وہ لمحہ گویا رک گیا۔ وہ منال تھی، نہ کوئی بناؤ سنگار، نہ کسی گروپ کی لیڈر، بس ایک خاموش سراپا نفاست وجود جس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پسینے سے بھیگی ہوئی چٹیا کمر سے چپکی ہوئی تھی۔ سفید یونیفارم کی بھی کچھ یہی حالت تھی۔ وہ پوری طرح اپنے کام میں مصروف تھی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کوئی بڑی سی گاڑی کالج میں داخل ہوئی ہے یا پرنسپل کا بیٹا آیا ہے
جبکہ باقی لڑکیاں حسیب کے ارد گرد جمع ہوتی اپنی گہری نگاہیں اس پہ جما چکی تھیں، مگر حسیب کی نظریں بس اس پہ ٹھہر گئیں۔ کچھ لمحے اپنی جگہ ٹھہرنے کے بعد وہ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ نہ ہلی، نہ پلٹی، نہ اس نے کچھ کہا، بس جھکی نظریں، سلیقہ مند انداز۔ وہ اپنے کام میں ہاتھ چلاتی رہی اور اسٹیج کے ڈیکوریشن کو پھولوں کے ذریعے کور کرتی رہی۔ اس کی اسی لاپرواہی اور بے توجہی نے حسیب کو وہ احساس دیا جو شاید کبھی کسی میں محسوس نہیں ہوا تھا۔ کون تھی وہ جس نے حسیب کو نوٹس نہیں کیا تھا؟ اس کی خوبصورتی، اس کی وجاہت، اس کی دولت، کوئی بھی چیز اس لڑکی کو متاثر نہ کر سکی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کالج کی اکثر لڑکیاں حسیب کی شخصیت پہ فریفتہ ہو گئی تھیں۔ کوئی دانتوں تلے انگلی دبا رہی تھی، کوئی دوست کے کان میں کہہ رہی تھی، اوہ میرے خدا، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے، اتنا ہینڈسم۔ مگر حسیب کے لیے وہاں صرف ایک چہرہ تھا، منال عظیم کا۔ باقی لڑکیاں اس کے لیے ہجوم تھیں، اور منال ایک الگ وجود، ایک خاموش مہمہ، اسے نظر انداز کرتی ایک چیلنجنگ لڑکی۔ اس لمحے وہ دل میں طے کر چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا کہ یہ خاموشی بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ منال کو خبر نہیں تھی اس دن فنکشن کی گہما گہمی کے بیچ ایک ایسی نگاہ بھی اس پہ پڑی ہے جو اس کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دے گی۔ وہ تو سارا وقت ٹیچر کی ہدایت کے مطابق کام کرتی رہی، اور جب فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تو سب کچھ سمیٹنے میں بھی اس نے ٹیچروں کی بھرپور مدد کی۔ اور وہ جو بس چند منٹوں کے لیے یہ سوچ کے آیا تھا کہ اس کا باپ خوش ہو جائے گا، تقریب کے اختتام تک وہیں موجود تھا۔ پرنسپل ایاز الرحمان صاحب خود حیران تھے کہ ان کا بیٹا اتنی دیر تک کیسے رک گیا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، مگر حسیب الرحمان کے اندر ایک عجیب بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس تقریب میں رک کیوں گیا، وہ بھی پورے 3 گھنٹے۔ وہ جسے کبھی تقریب، کسی مجمع، کسی ہجوم میں ٹھہرنے کی عادت نہیں تھی۔ پرنسپل ایاز صاحب نے کئی بار پوچھا، بیٹا بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، مگر وہ ہر بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ دیتا، نہیں بابا، سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں آج کل کی لڑکیاں کس قدر آگے نکل چکی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جس نے اسے کوئی خاص توجہ دیے بغیر اپنا کام مکمل کیا، سادگی میں بھی شان، لاپرواہی میں بھی متانت۔ جب تقریب ختم ہوئی اور سب لڑکیاں کھلکھلاتی ہوئی گروپ فوٹوز، سیلفیز اور شکایات کے شور میں مگن ہو گئیں، منال تب بھی کام میں جتی رہی۔ اسٹیج سے گلدستے ہٹائے، تقریب میں آئے مہمانوں کو ریفریشمنٹ پیش کیا اور اپنی ٹیم کی دیگر لڑکیوں کو منظم کیا۔ حسیب کو بھی لنچ باکس دینے وہ خود آئی تھی، لیکن اس نے ایک نظر بھی حسیب کے چہرے پہ نہیں ڈالی تھی، جبکہ حسیب نے بغیر پلکیں جھپکے اس کے معصوم حسن کو اپنے اندر اتارا تھا۔ جب وہ بیگ کندھے پہ ڈال کے سب سے آخر میں کالج کی عمارت سے باہر نکلی تو حسیب اپنی گاڑی میں بیٹھا شیشے سے باہر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ حسیب نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے یہ سوال اپنے دل سے اٹھتے محسوس کیا تھا۔ کیا واقعی میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں، یا یہ بس ایک چیلنج ہے؟ جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگلے دن وہ خود ہی کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھا نظر آیا۔ پرنسپل ایاز صاحب تو سمجھے کہ بیٹا شاید ان کے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر حسیب کی نظریں کسی اور ہی چیز کے تلاش میں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نظر آ گئی، سفید دوپٹہ سر پہ، نظریں جھکائے، بیگ کندھے پہ، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامے۔ وہ گیٹ سے نکلی تو ایک لمحے کو حسیب نے گاڑی سے اترنے کا سوچا، مگر پھر خود کو روکے رکھا۔ وہ اسے روز دیکھنے لگا، کبھی گیٹ کے قریب کھڑا ہو جاتا، کبھی گاڑی میں بیٹھا رہتا، کبھی اندرونی ذرائع سے معلومات لینے کی کوشش کرتا۔ نام کیا ہے اس کا، کون سی کلاس میں ہے، کتنی خاموش سی ہے یہ لڑکی۔ کالج کی ایک ٹیچر جو حسیب کی خالہ کی دوست تھی، اس کے تجسس کو پڑھ چکی تھی، اور اس کی روز روز کالج کے دروازے پہ آمد کو بھی انہوں نے اچھی طرح نوٹس کر لیا تھا۔ اسی لیے ایک دن وہ خود ہی اس کی گاڑی کے قریب چلی آئیں۔ ان کو دیکھ کے حسیب کچھ کھسیانہ سا ہوا، لیکن سلام دعا کر لی تو مس طیبہ نے ہنستے ہوئے کہا،
منال عظیم ہے، ہماری سب سے ہوشیار مگر سب سے الگ تھلگ لڑکی، بس اپنی دنیا میں مگن، اور یہ بات اکثر لڑکوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ حسیب کے لیے یہی سب باتیں تو اسے اور دلچسپ بناتی تھیں۔ اس کا نام تو پہلے ہی دن جان گیا تھا، لیکن مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، کیوں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے چھٹی کے وقت بھی منال کو اکیلے ہی کالج سے نکلتے اور بس میں بیٹھتے دیکھا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ دوسری لڑکیوں کی طرح اس کا کوئی دوستوں کا گروپ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک ایسا موقع آیا جس کا حسیب کو شدت سے انتظار تھا۔ کالج کے باہر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ گیٹ کے باہر لڑکیوں کا ہجوم چھتریوں، رکشوں اور گاڑیوں کے انتظار میں بے حال تھا۔ منال بھی ہاتھ میں دوپٹہ تھامے گیٹ کے قریب کھڑی تھی کہ ایک سیاہ کار بالکل اس کے قریب آ کے رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور وہی مغرور آواز سنائی دی، چلو چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، بھیگ جاؤ گی۔ منال نے چونک کے دیکھا، وہی فنکشن والے دن کا مرد، وہی بے تعلق سی مسکراہٹ اور وہی نظریں جو جمی ہوئی تھیں۔ نہیں شکریہ، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ جب حسیب نے دروازہ کھولا اور نیچے اترایا، بارش ہو رہی ہے، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میرے والد تمہارے پرنسپل ہیں، بس لفٹ دے رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا۔ منال ہچکچائی، لیکن ماحول کا دباؤ، پانی بھرے شوز، بھیگتا دوپٹہ اور باقی لڑکیوں کی نظریں اسے مجبور کر گئی۔ اس دن اس نے حسیب کی گاڑی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی منال نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور اپنے وجود کو نشست کے ایک کنارے پر سمیٹا، جیسے وہ خود کو اس ماحول سے علیحدہ رکھنا چاہتی ہو۔ پسینے سے بھیگا چہرہ، نم دوپٹہ اور آنکھوں میں ساکت خاموشی، وہ ہر انداز سے خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا حسیب الرحمان ایک نظر اسے دیکھ کے مسکرایا، جیسے یہ منظر اسے خوشی دے رہا ہو۔ گاڑی سڑک پہ چلنے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز گونجی، کافی بہادر ہو تم، میرے ساتھ آ گئی۔ منال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں ابھی بھی سڑک پہ تھیں اور دل کی دھڑکنیں ایک بے قابو جنگ لڑ رہی تھیں۔ حسیب نے پھر نظریں سڑک پہ مرکوز کی، مگر اچانک گاڑی ایک سنسان سڑک کی طرف مڑ گئی۔ منال چونکی، یہ میرے گھر کا راستہ نہیں ہے۔ حسیب کے چہرے پہ عجیب سا سکون چھا گیا۔ پتا ہے مجھے، لیکن تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اس کے لہجے میں زبردستی نہیں تھی، مگر ہر لفظ میں ایک چھپا ہوا حکم تھا۔ منال کی انگلیاں مٹھی میں جکڑ گئیں، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ دروازہ کھول کے باہر کود جائے، مگر نہ دروازہ کھلنے کے قابل تھا نہ وہ خود۔ مجھے واپس جانا ہے، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کی آواز جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ روز انتظار کرتی ہیں، آج تھوڑا اور انتظار کر لیں گی۔ حسیب کی نظریں اس کے چہرے پہ تھیں، لیکن وہ جھکی پلکوں سے مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی ایک پوش علاقے کے جدید اپارٹمنٹس کے سامنے آ کے رک گئی۔ حسیب نے فرنٹ ڈور کھولا، پھر پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ اترو۔ منال نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں یہاں نہیں آ سکتی۔ ابھی تک تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا فیصلہ کچھ معنی رکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ منال کے پسینے چھوٹ گئے۔ حسیب نے دروازہ کھولا، جھک کے اندر آیا اور اس کے بازو کو نرمی سے مگر مکمل اختیار سے پکڑ کے اسے باہر نکالا۔ منال کا بیگ زمین پہ گر گیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ صرف پتھر کی ہو چکی تھی۔ اپارٹمنٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے وہ سر تا پاؤں کانپ رہی تھی، مگر اتنی ہمت جمع نہ کر سکی کہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا لے۔ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو کے اس کا ہاتھ چھوڑا گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا نے اسے مزید بے حس کیا۔ کمرے کی دیواروں پر لگے قیمتی فن پارے، لکڑی کی خوشبو اور وہ خاموش ماحول جہاں کسی اور کی چیخ بھی سنائی نہیں دیتی۔ حسیب نے کوٹ اتارا، آہستہ سے صوفے پہ بیٹھا اور اسے وہیں کھڑے ہو کے تکتے ہوئے بولا، ریلیکس کرو، میں کوئی وحشی نہیں ہوں، فی الحال ابھی تو بالکل نہیں ہوں۔ اس کی مسکراہٹ میں جیسے کچھ دفن تھا۔ منال نے ساکت آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا بازو مضبوطی سے تھاما گیا۔ یہ دروازہ صرف میری اجازت سے کھلے گا، اور وہ اجازت میں تب دوں گا جب تم مکمل طور پہ سمجھ لوگی کہ اب تم میرے لیے ہو۔ اس دن اور کچھ نہیں ہوا،
मगर जो कुछ हुआ वो भी उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। आधे घंटे तक हसीबुर रहमान ने उसे सामने बिठाकर अपनी नज़रों से पूरी तरह उसका जायज़ा लिया था और वो बेबसी के आलम में लब कुतरती बग़ैर दुपट्टे के उसके आगे बैठी रही। ये पहला दिन था कैद का, पहला लम्हा जब उसने अपनी मर्जी मरने दी। वो हसीबुर रहमान के आगे कमज़ोर पड़ गई और इसी कमज़ोरी ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह नीस्तो नाबूद कर दिया। वो दिन उसके अंदर एक खामोश शिगाफ छोड़ गया था। वापसी पर जब वो घर के करीब उतारी गई तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हसीब ने फिर वही धमकी दोहराई जो उसने रास्ते में उसे कई बार दी थी। किसी को कुछ भी बताया तो, और वो बिना जवाब दिए सर झुकाए अंदर चली गई। मगर अंदर उसके अंदर अब कुछ टूट चुका था। उसे लगा था कि ये बस पहली और आखिरी बार है, मगर ये उसकी गलत फहमी साबित हुई, क्योंकि ये पहली बार ज़रूर था मगर आखिरी बार नहीं। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो जैसे कदम उसके नहीं थे, महज एक चलती मशीन थी जिसमें रूह कहीं पीछे रह गई थी। उसकी खामोशी में अब एक जहर शामिल हो चुका था। कॉलेज की कैंटीन में, लाइब्रेरी में, असेंबली ग्राउंड में, सब जगह वो ऐसे चलती जैसे हर तरफ कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। और सच यही था, हसीबुर रहमान अब सिर्फ साया नहीं रहा था, वो मुकम्मल तौर पे उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बहाना बना के वो मिनाल के करीब आने लगा, कभी घर छोड़ने के नाम पे, कभी किसी ज़रूरी बात के बहाने, कभी अचानक उसे गेट पे रोक लेना। और अब तो बात उससे भी आगे जा चुकी थी। वो उसे बार बार अपने अपार्टमेंट ले जाने लगा था। पहले बात सिर्फ नज़रों तक थी, लेकिन फिर बात आगे बढ़ी और धीरे धीरे वो अपने जुनून के निशान मिनाल की गर्दन पे छोड़ने लगा। एक दिन मिनाल की दोस्त महविश ने उसे क्लास में टोका, क्या बात है मिनाल, तुम्हारा रंग इतना जर्द क्यों है? और ये दुपट्टे के अंदर से कॉलर के पास नीला निशान। मिनाल फौरन पीछे हट गई, आंखें नम हो गई मगर लब खामोश रहे। मैं ठीक हूँ महविश। उसकी आवाज़ में इतनी थकन थी जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। उसी रात हसीब का मैसेज आया, तुम मेरी हो मिनाल, जो एक बार मेरी दुनिया में आ जाए उसके पास वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए कभी मुझसे फरार के बारे में ना सोचना। मिनाल ने खौफजदा होकर फ़ोन बंद किया और अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। वो चीखना चाहती थी मगर घर की दीवारें सुन भी सकती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ, उसकी बहन, किसी को भी इस बारे में कोई खबर हो। ये एक गंदा जाल था जिसमें वो अपने घर वालों को शामिल नहीं करना चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि वो पहले ही घिर चुकी है। 2 हफ्ते बाद एक नया जख्म उसके दिल पे लगा। हर गुजरता दिन उसके लिए पहले से ज़्यादा अजियतनाक था। वो अब धीरे धीरे हसीब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगी थी और जब भी वो उसके करीब आता तो वो थोड़ा सख्ती से बात करती, उसे भगाने की कोशिश करती, उसे उसके बाप के नाम की धमकी देती। और फिर जब एक दिन हसीब कॉलेज की छुट्टी के बाद उसे ज़बरदस्ती अपने अपार्टमेंट ले गया तो वापसी पे खामोशी से एक पेन ड्राइव उसके बैग में डाल दी। उसने वो घर आके खोली तो उसमें मौजूद तस्वीर और वीडियोस ने उसका खून जमा दिया। हसीबुर रहमान ने खुफिया तौर पर पहली बार की वीडियोस बना रखी थी। ज़बरदस्ती की वो तमाम खामोश चीखें अब डिजिटल में कैद थीं। उसने मैसेज में सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये सब मेरे पास है और अगर तुमने कोई भी हरकत की तो ये सब तुम्हारे कॉलेज, मोहल्ले और सोशल मीडिया पे होगा। तुम चुप रहोगी और वो करोगी जो मैं कहूँगा, और ख़बरदार जो मेरे बाप तक कोई बात गई तो। मिनाल ने सारी रात जाग के वो पेन ड्राइव तोड़ दी थी, मगर वो जानती थी कि असल फाइलें कहीं और भी होंगी। ये बस एक ट्रैप था और वो फंस चुकी थी। कॉलेज की वो गुमसुम खूबसूरत मासूम लड़की अब खुद से भी खौफ खाने लगी थी। उसकी आंखों में एक मुस्तकिल नींद जम गई थी और चेहरे पे वो खामोशी जो सब कुछ कह जाती थी। एक शाम उसकी माँ ने बहुत आहिस्तगी से पूछा, मिनाल तुमसे कुछ पूछूं? नाराज तो नहीं होगी? जी मामा, उसने नकाहत से कहा। क्या कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है या तुम किसी मुश्किल में हो?
इस सवाल ने उसकी रूह तक को झंझोड़ दिया। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि सब बता दे, रो दे, चीख दे, छुपने के बजाय बोल पड़े, मगर फिर वही जुमला उसके जहन में गूंजा कि ये सब वायरल हो जाएगा। उसने सर झुका के आहिस्ता से कहा, नहीं मामा, सब ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई का दबाव है और बस। माँ ने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, मगर वो खुद को दूर करती चली गई। हर दिन थोड़ा और मरने लगी और इसी दौरान हसीबुर रहमान ने नया कदम उठाया। अब वो मिनाल के मोहल्ले में भी आने लगा था, कभी चाय वाले के पास, कभी स्कूल वैन की पार्किंग में, कभी गली के नुक्कड़ पे। एक रात जब सब सो चुके थे तो वो खामोशी से छत पे जाके चक्कर काटने लगी। ताज़ा हवा में भी उसे घुटन का एहसास हो रहा था और इसी दौरान उसे हसीबुर रहमान की गाड़ी नजर आई। उसने घबरा के अपना फ़ोन देखा तो वहाँ एक मैसेज जगमगा रहा था, अभी और इसी वक्त नीचे आके खामोशी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, वरना अब तुम्हारी बहन की बारी होगी और वो तुमसे भी ज़्यादा कमसिन, जवान और हसीन है। उस मैसेज ने उसके अंदर की बची हुई हिम्मत भी जला दी। वो खामोशी से दबे पांव दरवाजे से बाहर निकली और जाके हसीबुर रहमान की गाड़ी में बैठ गई। वो तो इसी लम्हे का मुंतज़िर था। एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ाई और गाड़ी फर्राटे भरती हुई दोबारा अपार्टमेंट की बेसमेंट में पहुंच गई। बेसमेंट की तारीकी में जब गाड़ी रुकी तो मिनाल ने लम्हे भर को आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, जैसे खुद को अगले जख्म के लिए तैयार कर रही हो। गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो बाहर निकलते ही तेज रोशनी में उसकी आंखों को चुंधिया दिया। सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके जिस्म में ऐसी कपकपाहट थी जो सर्दी से नहीं, अंदर के खौफ से निकली थी। हसीब दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ और एक तरफ खड़ा होकर मिनाल का इंतज़ार करने लगा, जैसे ये कोई मामूल बन चुका हो। उसने धीरे से अपने कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी रूह थोड़ा थोड़ा करके मिटती जा रही थी। अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद होते ही जैसे दुनिया उसके लिए बंद हो गई। वो जानती थी कि अब कुछ भी उसके बस में नहीं। वो जानती थी कि वो जब तक जिंदा है वो इस बदनसीबी को याद करेगी। कमरे की रोशनी मध्यम थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा उसके आसाब को मजीद बेहिस कर रही थी। हसीब सोफे पे बैठ चुका था। उसकी नज़रें खामोशी से मिनाल का ताक़ुब कर रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई दीवार के करीब जाके खड़ी हुई, नज़रें झुकी हुई, हाथ कांपते हुए। उसने दुपट्टे के किनारे को पकड़ा हुआ था जो वो हमेशा गर्दन के गिर्द लपेट के रखती थी। तुम समझती हो कि चुप रह के बच जाओगी। हसीब की आवाज़ में जहर घुला हुआ था, मगर लहजा अभी भी नरम दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ा, नरमी से उसका दुपट्टा उतारने लगा। मिनाल ने एक लम्हे को उसका हाथ रोका, मगर अगले ही लम्हे वो हाथ झटक दिया गया। अब बहुत देर हो चुकी है मिनाल, अब तुम सिर्फ मेरी हो। अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से फ़र्क बस इतना है कि अजियत कितनी सा होगी। मिनाल ने लब भींच लिए। दिल की धड़कनें जैसे चीख रही थीं, मगर होंठ खामोश थे। वो सब सह गई, वो सब सुन गई, वो सब झेल गई। जो किसी इंसान के साथ हो तो वो सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से भी मर जाता है। उस रात के बाद वो घर लौटी, मगर वो मिनाल नहीं थी। वो अब लड़की थी जो अपनी आंखों में सिर्फ खालीपन लिए हुए हर सवाल से नजरें चुरा लेती थी, हर लम्स से डर जाती थी, हर आवाज़ पे चौंक जाती थी। उसकी माँ उसकी बदलती हालत से परेशान रहने लगी। वो अक्सर पूछती थी, मिनाल बेटा तुम इतनी खामोश क्यों हो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? और वो हर बार सिर्फ यही कहती, नहीं मामा, बस थकावट है, पढ़ाई का दबाव है। वो मामा को कैसे बताती कि अब उसके जिस्म पे सिर्फ थकन नहीं, जुल्म के निशानात थे। उसकी कमर, उसकी गर्दन, उसके बाजू, सब पे वो निशान थे जिन्हें वो हर वक्त दुपट्टे के नीचे छुपाने की कोशिश करती थी और हर रात उनके साथ जिंदा दफन होती थी। कॉलेज जाना अब उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन चुका था। वो किसी से बात करती ना किसी की बात सुनती। उसकी हम जमातें अब उसे चुप चुप मुरझाया हुआ फूल समझने लगी थी। महविश कई बार कोशिश कर चुकी थी कि उससे बात करे, उसका हाल जाने, मगर मिनाल का हर जवाब बस एक ही जुमला होता था, मैं ठीक हूँ महविश। और एक दिन ऐसा भी आया जब कॉलेज में किसी तकरीब के मौके पे हसीबुर रहमान वहाँ मौजूद था, प्रिंसिपल के बेटे की हैसियत से।
اب وہ کھلے عام کالج میں آتا تھا اور منال کے قریب رہتا تھا۔ لڑکیاں اب کھلے عام چہمگوئیاں کرنے لگی تھیں کہ حسیب اور منال کے درمیان کچھ ہے۔ کچھ نے تو حسد میں آ کے اس کی کردار کشی بھی شروع کر دی تھی۔ سنا ہے وہ خود حسیب کے قریب جاتی ہے۔ دیکھو نا، وہ تو عام سی لڑکی ہے، مگر پرنسپل کا بیٹا اس کے پیچھے ہے، کچھ تو بات ہے۔ منال ان سب باتوں کو سن کے بھی خاموش رہتی، کیونکہ اب اس کے پاس نہ الفاظ بچے تھے نہ کوئی سہارا۔ وہ صرف راتوں کو چھپ کے خود سے باتیں کرتی، کبھی آسمان کو تکتی اور کبھی وہ پین ڈرائیو یاد کرتی جس کی ایک کاپی شاید ابھی بھی حسیب کے پاس تھی، اور اب صرف خوف میں وہ زندہ تھی، ہر وقت ہر پل۔ کبھی کبھی تو چھوٹی بہن کے لیے بھی فکر ستاتی تھی کہ کہیں وہ درندہ نما انسان اس کی چھوٹی بہن پہ اپنی نظر نہ جما لے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتا دے گی۔ اس دن جب حسیب کا فون آیا تو اس نے ڈرنے کے بجائے اسے بھی یہی کہا کہ اب وہ خود اپنے گھر والوں کو حسیب کا سچ بتانے جا رہی ہے۔ یہ سن کر حسیب نے کہا بلند کیا اور کچھ نہ کہا۔ منال اس بات پہ حیران ہوئی تھی، پھر اپنی ہمت جوڑتی رہی تاکہ ماں سے بات کر سکے، لیکن اس سے پہلے ہی حسیب نے اپنے حصے کی چال کھیل ڈالی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ماما نے دروازہ کھولا۔ ان کے ہاتھ میں کسی وکیل کی فائل تھی۔ بیٹا دیکھو ذرا، یہ رجسٹری کے ذریعے کچھ آیا ہے، شاید تمہارے ابو نے دبئی سے پیسے بھیجے ہیں، کچھ جائیداد کے کاغذات لگتے ہیں۔ منال نے وہ فائل کھولی اور اس پر نظر دوڑاتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس فائل پہ لکھا تھا منال عظیم، ولدیت عظیم الدین، نکاح شدہ، حسیب الرحمن ولد ایاز الرحمن۔ وہ پل جیسے وقت تھم گیا۔ اس نے فائل کو غور سے دیکھا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماما یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ماما بھی حیرت میں تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے جب کاغذات آئے تو انہیں یہی لگا کہ ان کے شوہر نے بھجوائے ہوں گے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے فون پر انہوں نے زمین اور جائیداد کے کاغذات کے حوالے سے بات کی تھی۔ منال کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ وہ دیوار کے سہارے لگ کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی نکاح نہیں کیا، کبھی کچھ بھی سائن نہیں کیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی، وہ جھوٹے دستخط، وہ جعلی نکاح نامہ، وہ ویڈیوز اور وہ سچ جسے حسیب نے اب قانونی شکل دے دی تھی اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اب وہ صرف قید میں نہیں، اب وہ قانونی قید میں آ چکی تھی۔ اس کی ماں حیرت میں تھی اور وہ خود پاش پاش، اور حسیب الرحمن اپنی آخری چال کھیل چکا تھا۔ کمرے میں جیسے موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ فائل منال کے ہاتھ سے گر چکی تھی اور ماما کی نظریں اس کے نکاح نامے پہ جمی ہوئی تھی، جیسے ایک لمحے میں ان کے اندر کی ماں، ان کی ساری پرورش، ان کا اعتبار، سب کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا ہو۔ ان کے چہرے پہ حیرت، غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابھرا۔ انہوں نے جھٹکے سے فائل اٹھائی، اس میں منال کا نام دوبارہ پڑھا اور پھر اس کی طرف پلٹ کے سخت لہجے میں بولیں، یہ وجہ تھی نا تمہارے بدلتے رویے کی، یہی وجہ تھی کہ تم دن بدن چپ ہوتی گئی، سب سے کترانے لگی۔ منال نے چونک کے ماں کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پہ جیسے کوئی لفظ ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔ تم نے بھی وہی کیا جو تمہارے باپ نے کیا تھا۔ ماں کی آواز بلند ہو گئی، وہ اب شدت سے رو رہی تھی۔ میں نے سب سے تمہارے باپ کی شادی چھپائی، سب کچھ سہ لیا، صرف اس لیے کہ تم اور تمہاری بہن عزت سے رخصت ہو جاؤ، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تم پہ۔ اور تم بھی چھپ چھپا کے نکاح کر چکی ہو۔ تم نے مجھے اتنا نیچا دکھایا منال، تم بھی اپنے باپ کی بیٹی نکلی۔ کون ہے یہ حسیب الرحمن جس کی خاطر تم نے میری سالوں کی قربانی کو ضائع کر دیا؟ منال کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ وہ تیزی سے ماں کی طرف بڑھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ماما پلیز خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا ماما، مجھے نہیں معلوم یہ نکاح نامہ کہاں سے آیا، کب بنایا، کیسے بنایا، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا ماما۔ مگر ماما کا دل اب سننے کو تیار نہ تھا۔ ان کی ساری قربانی جیسے اس ایک لمحے میں بے مول ہو چکی تھی۔ وہ چیخ اٹھی، چپ رہو اور ایک لفظ مت کہنا، اب تم مجھے صفائیاں دو گی،
تم یہ بھی کہو گی کہ تمہاری مرضی کے بغیر نکاح ہو گیا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نکاح بغیر مرضی کے؟ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں منال، دشمن نہیں۔ منال نے ماں کے پیر پکڑ لیے، آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے ان کے قدموں کو بھگونے لگے۔ ماما خدا کی قسم، میری کوئی مرضی نہیں تھی، نہ کوئی دستخط میرے ہیں۔ وہ حسیب، وہ ایک درندہ ہے ماما، اس نے مجھے دھمکیاں دی، ویڈیوز بنائی، بلیک میل کیا، اور اب پتہ نہیں کب یہ جعلی نکاح نامہ بنا لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماما، آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ وہ مجھے مناہل کے نام سے دھمکانے لگا تھا، میں بس مناہل کو بچانا چاہتی تھی، اس لیے خود اس دلدل میں اترتی چلی گئی۔ منال کی ماں نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، اس کی سوجی آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ اور لرزتا ہوا بدن، مگر دل میں بیٹھا غصہ اور اعتبار کی چوٹ اب بھی زندہ تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیا میں اتنی بری ماں تھی کہ تم مجھے یہ سب بتا نہ سکی؟ منال نے روتے ہوئے سر ان کے پیروں پہ رکھ دیا۔ ماما، میں نے بتانا چاہا تھا کئی بار، مگر وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ سب کچھ پوری دنیا کو دکھا دے گا۔ میرے کپڑے پھاڑ کے ویڈیوز بنائی تھی اس نے ماما، میں آپ کو کیسے دکھاتی؟ آپ کیسے سہ پاتی یہ سب؟ میں تو خود بھی خود کو آئینے میں نہیں دیکھ پاتی۔ منال کی ماں کی آنکھوں سے جیسے خون بہنے لگا، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ میری بچی، میری معصوم بچی۔ منال رینگتی ہوئی ان کے قریب آئی، ان کے گھٹنوں سے لپٹ گئی۔ ابو نے ہمیں چھوڑا زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، میں نے سوچا کہ کم از کم آپ کو نہیں چھوڑوں گی، میری وجہ سے مناہل برباد نہیں ہوگی، اس لیے برداشت کیا ماما۔ ہر روز مرتی رہی لیکن چپ رہی، صرف آپ کے لیے، مناہل کے لیے۔ آج اگر آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گی تو میں کہاں جاؤں گی ماما؟ ماں کے اب خاموشی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ منال کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی اور منال ان کے گلے لگ کے بلک بلک کے رونے لگی۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی بیٹیوں کی عزت کے لیے خود کو چپ رکھا، آج ٹوٹ چکی تھی، اور وہ بیٹی جو مہینوں سے اندر ہی اندر مرتی رہی، آج پہلی بار اپنے زخم اپنی ماں کو دکھا پائی۔ ماں کی گود میں سر رکھتی ہوئی روتی ہوئی منال کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے کہا، اب کیا کریں گے ہم ماما؟ وہ تو نکاح نامہ بنوا چکا، جعلی یا اصلی کاغذ تو ہے نا، اگر وہ یہاں آ گیا اور مجھ پہ حق جتانے لگا تو ہم کیا کریں گے؟ کون ہمارا ساتھ دے گا؟ بابا تو ہمیں پوچھتے تک نہیں، اور وہ صرف دھمکیاں دیتا ہے ماما، وہ جانور ہے، درندہ ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی اب کیا کرنا ہے۔ منال کی ماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پہلی بار اس میں وہ بے بسی دیکھی جو کسی لٹی ہوئی بیٹی کی ہوتی ہے۔ ان کے چہرے پہ آنسو تو تھے مگر اب وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ وہ دھیرے سے منال کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی، اگر وہ تمہیں برباد کر ہی چکا ہے تو ہم خاموش کیوں رہیں؟ ہم اسے قانون کے آگے بے نقاب کریں گے، ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہر در پہ دستک دیں گے، لیکن تمہیں یوں کسی ظالم کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ منال نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ ماما، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماما نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ تھام کر اسے تیزی سے گھر سے باہر لے آئی۔ منال روتی سسکتی رہی۔ ماما کہاں لے جا رہی ہیں؟ کیا کریں گی آپ؟ بس چپ کر کے میرے ساتھ چلو منال، اب وقت آ گیا ہے کہ سچائی سامنے لائی جائے۔ تمہاری عزت کا تحفظ صرف خاموشی سے نہیں ہو سکتا، اب ہم بولیں گے، اور بلند آواز میں بولیں گے۔ گاڑی میں بیٹھ کے وہ سیدھا کالج کی طرف روانہ ہوئی۔ منال کا دل کانپ رہا تھا۔ ماما پلیز کالج میں کسی کو کچھ نہ بتائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ماما نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، لوگ تو تب بھی باتیں کرتے ہیں جب بیٹی خاموش ہو کے خودکشی کر لیتی ہے۔ تم میری بیٹی ہو، اور ماں بیٹی کے لیے ساری دنیا سے لڑتی ہے۔ کالج پہنچتے ہی وہ سیدھا وائس پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھی۔ وہ ایک باوقار اور سنجیدہ خاتون تھی جنہیں تمام طلباء احترام سے دیکھتے تھے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے چونک کے ماں بیٹی کو دیکھا۔ جی خیریت ہے مسز عظیم انصاری؟ منال کی ماں نے گہری سانس لی، اپنی چادر کو درست کیا اور ایک مضبوط آواز سے بولی، ڈاکٹر فریحہ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں سنیں۔
یہ نہ صرف ایک طالبہ کی عزت کا مسئلہ ہے بلکہ آپ کے کالج کے وقار کا بھی ہے۔ وائس پرنسپل نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بیٹھیں اور تفصیل سے بتائیں۔ منال کی ماں نے وہ تمام سچائیاں زبان پہ لانا شروع کی جنہیں وہ دل میں دفن کیے بیٹھی تھی اور جو آج ایک کاغذ کی صورت میں ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ وہ سچ جو حسیب جیسے درندوں کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ وائس پرنسپل محترمہ زاہدہ فاطمہ نے منال اور اس کی ماں کی بات نہایت توجہ سے سنی۔ ان کی پیشانی پہ فکر کی لکیریں تھیں اور آنکھوں میں دکھ چھپا تھا۔ منال کی ماں کی کپکپاتی آواز میں چھپا کرب انہیں ہلا گیا۔ چند لمحے خاموش رہیں، پھر سنجیدگی سے بولی، آئیں میرے ساتھ، اس بات کو اب پرنسپل صاحب تک پہنچانا ضروری ہے۔ منال کے قدم لڑکھڑانے لگے، دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ ماما، پرنسپل صاحب، وہ تو حسیب الرحمان کے والد ہیں۔ مگر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا، بیٹا، سچائی اگر چھپ جائے تو ظالم اور طاقتور ہی جیتتا ہے۔ آج ہم ظلم کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں، ڈرنے کی نہیں لڑنے کی گھڑی ہے۔ جب وہ دونوں پرنسپل ایاز الرحمان کے دفتر میں پہنچی تو ان کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح سکون اور وقار تھا، مگر جب محترمہ زاہدہ فاطمہ نے معاملے کی سنگینی اور تفصیل بتائی تو ان کا رنگ فک ہو گیا۔ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی نظریں بے یقینی سے لرزنے لگیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا۔ ان کی آواز میں دکھ تھا، مایوسی تھی اور شاید ایک باپ کا دل ٹوٹنے کی صدائیں بھی تھیں۔ مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے فون اٹھایا اور پولیس کو کال کر کے کہا، میں پروفیسر رحمان بات کر رہا ہوں، اپنے بیٹے حسیب الرحمان کے خلاف FIR درج کروانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک معصوم لڑکی کی عزت کو رونت چکا ہے، میں چاہتا ہوں اسے فوراً گرفتار کیا جائے۔ کال کے بعد وہ منال کے قریب آئے اور باپ جیسی شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، آج سے تم اکیلی نہیں ہو، جو عزت اس نے چھینی ہے وہ ہم تمہیں لوٹائیں گے، تم سر اٹھا کے جیو گی۔ یہ خبر میڈیا پہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر طرف یہی سنسنی خیز خبر چل رہی تھی کہ پروفیسر نے اپنے بیٹے کو قانون کے حوالے کر دیا۔ مگر دوسری طرف منال کے رشتہ داروں نے اس کی تصاویر، ویڈیوز اور خبریں اس کے باپ کو بھیج دیں، جس کے جواب میں اس نے منال کی ماں کو طلاق کے کاغذات بھجوا دیا۔ خاندان نے جیسے منال اور اس کی ماں کا وجود مٹا دیا، مگر اس ماں نے، اس مظلوم مگر با ہمت ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کھڑی رہیں، سیسا پلائی دیوار بن کے۔ بیٹی کو جنم دینا آسان ہے، مگر عزت سے جینے کا حوصلہ دینا ماں کا اصل فرض ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ منال نے دوبارہ پڑھائی شروع کی۔ لوگوں کی نظروں، جملوں اور رویوں کی کانٹوں بھری راہ پر وہ لڑکھڑائی ضرور تھی مگر گری نہیں تھی۔ برسوں کی محنت کے بعد وہ ڈاکٹر منال عظیم انصاری بنی، ایک باوقار، خوددار اور با ہمت لڑکی۔ لیکن اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ ہزاروں منالیں خاموشی میں دفن ہو جاتی ہیں، اس لیے اس نے خاموشی جرم ہے کہ عنوان سے ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا، جس میں اس نے دیگر فیمیل ڈاکٹرز، وکلاء، صحافیوں اور سوشل ورکرز کے ساتھ مل کر خواتین پہ ہونے والے استحصال، ہراسانی اور تشدد کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کی آواز ایوانوں تک پہنچی، عدالتوں میں سنائی گئی اور ہزاروں عورتوں کے لیے امید بن گئی۔ وہ ایک قربانی، ایک سبق اور ایک تحریک بن گئی۔ اس کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ اگر سچائی اور حوصلہ ساتھ ہو تو ظلم کا ہر قلعہ گرایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ایسی روشنی بن گئی جو اندھیروں سے لڑنا جانتی تھی، اور یہی اس کی اصل جیت تھی۔ اگر عورت ایک بار نہ کہہ دے تو اس نہ کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے۔ یہی ہمیں اس معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ معاشرہ کبھی عورت کے لبوں سے نکلنے والی نہ کو قبول کرے گا؟